جی عزیزی صاحب پیش کیجئے آج کا مخبر نامہ۔ مہربانی جی۔ لو جی پہلی اور کڑاکے دار مخبری اپنے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی اپنے سیکٹری کے ساتھ اس قدر لگتی ہے جتنی تمہاری میری نہیں لگتی۔ یعنی اس کیس میں سلمان بشیر کون ہے اور شاہ محمود قریشی کون ہے؟ ظاہر ہے شاہ محمود قریشی عقل مند آدمی ہیں اور وہ میں ہی ہو سکتا ہوں۔ چلو میں سلمان بشیر ہی ٹھیک ہوں۔ یہ میں غلط تو نہیں کہہ بیٹھا؟ نہیں یہی ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے۔ لو جی شاہ محمود قریشی صاحب میرا خیال ہے ڈائریکٹ اپنے سیکٹری کو دیکھ بھی نہیں رہے، تیری نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے بیٹھا ہوا ہے، بالکل نہیں اسے پسند کر رہے، ناراض ہیں بہت زیادہ، سخت ناراض ہیں۔ یار تمہاری میری کون سی صلح ہے؟ اچھا ٹھیک، مثال نہیں میں نے دی تمہاری اور اپنی۔ اوکے اوکے اوکے۔ سخت ناراض ہیں۔ یہ پچھلے دنوں اخبار کے ایڈیٹروں کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی، انہوں نے اسے بلایا ہی نہیں۔ کس کو؟ بشیر آنڈے کو۔ یار سیکٹری کی بات ہو رہی ہے اور کا ڈرائیور کو ساتھ بٹھانا تھا انہوں نے۔ اچھا یعنی سیکٹری کو انوائٹ ہی نہیں کیا؟ نہیں، اور سیکٹری نے کہا ہے کہ سرکار بڑی سینسیٹیو میٹنگ ہے، بڑی اہم بات ہے، مجھے آنا چاہیے۔ آبویسلی۔ آگے سے شاہ صاحب نے پتہ کیا کیا؟ کیا کیا؟ ادھر بات سنو، چلے دوڑو۔ اچھا نہیں یہ ایسا ہے کیوں کر رہے ہیں؟ یار شاہ محمود قریشی صاحب کے ذہن میں ہے کہ یہ جو کیری لوگر بل کا سیاپا پڑا ہے نا، یہ پڑا ہی سیکٹری کی وجہ سے۔ وہ کیسے؟ ان کو کسی نے کہہ دیا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے اسے بلایا تھا کہ ادھر آئے نا کاکا، تو ادھر بیٹھ کے دوانے بیچ رہا ہے، یہ سارا غلط ملت بل آ گیا، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ یعنی سیکٹری صاحب کو سیکٹری صاحب آگے سے انہوں نے کہا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ صاحب مجھے تو جناب پتہ ہی نہیں ہے، یہ بالا بالا ہی ہو گیا جی، میں تو دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، رونا بھی حد ہو گیا یار اسٹیبلشمنٹ نے بلایا ہو نا تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بلایا، اسٹیبلشمنٹ جن ہے کوئی، کمال ہے۔ اور میری بات سنو، اگر سلمان بشیر کا رول تم مجھے دے رہے ہو نا تو پھر وہ رویا نہیں ہوگا، آئی ایشور یو۔ ہاں جی، ترکھا آدمی، ترکھا آدمی، اس نے فائر بھی کر دینا الٹیمیٹلی۔ امان سے معافی چاہتا ہوں جی، میں نے تو جو سنا تھا میں نے کہا امان سے میں خود رو رہا تھی۔ اچھا نہیں یار سیریسلی بتاؤ نا، انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھ سے بالا بالا یہ سارا۔ ہاں جی انہوں نے کہا جی حقانی صاحب اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب یہ رلے ہوئے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ یعنی اس کے آتھرز جو ہیں یہ صرف یہ دونوں ہیں یا ان کے امریکی دوست ہیں؟ فورن آفس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں؟ جی جناب، دیٹ از نیوز بھائی، دیٹ از ریئلی۔ کیسی مخبری ہے، سوری میں نہیں سنتا ہاتھ کل میں بیچ ہو چکا ہوں۔ کچھ اور پیش کیجیے۔ لو جی اگلی مخبری یہ ہے جناب کہ ایران میں جو پاکستانی سفیر ہیں ایم بی عباسی صاحب، ٹھیک، تمہیں پتہ ہے وہ بھی این آر او جو بیماری ہے اس کے متاثرہ ہیں۔ ہاں یہ جو نئی این آر او بیماری شروع ہو رہی ہے جی اس کے متاثرین میں سے ایک۔ ہاں جی جناب، وہ آئے ہوئے ہیں آج کل پاکستان، ٹھیک، اور ویلے نہیں بیٹھے ہوئے، پاجنس کر رہے ہیں، وکیلوں شکیلوں کے ساتھ مل رہے ہیں۔ پہلے ہی وہ کیا ہوتی ہے بیل بیفور اریسٹ، اردو میں کیا کہتے ہیں یار اسے، انگریزی میں تو مجھے پتہ ہے، ضمانت قبل از گرفتاری۔ ضمانت قبل از گرفتاری۔ اچھا انگریزی میں پتہ ہے، اردو میں نہیں پتا تھا۔ ہاں تمہاری اردو ویک ہے نا۔ وہ کروانے کے چکر میں ناسپاج کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ ان کو یہ ہے کہ کہیں پکڑا ہی نہ جاؤں۔ ہاں تو اس میں ایسی پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ مطلب ہے کہ اگر این آر او دوبارہ، مطلب یہ کیسز دوبارہ کھلتے ہیں، این آر او ختم ہو جاتا ہے اس کی امبریلا، تو انہیں فیس کرنا چاہیے۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، قطعاً کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں۔ دیکھیں اتنی دیر تک یار اتنے بڑے لوگ ہیں، تم دیکھو تو صحیح، ادھر سنتری ہتھکڑی لگا کے جا رہا ہو، کتنا صحیح ہتھکڑی کیوں لگے؟ ضمانت قبل از گرفتاری کا مقصد اور کیا ہوتا ہے؟ یار بات سنو، کل سلمان فاروقی صاحب کے بارے میں بھی اس قسم کی خبریں چھپی ہوئی تھیں۔ ہاں ایک آدھ اخبار میں چھپی تھی، میری نظر سے گزری ہے۔ سلمان فاروقی بڑا ہی کمپیٹنٹ آفیسر ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے انہیں، بے پناہ فائدہ دے سکتا ہے وہ بندہ۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ زیرک آدمی جو اس پوری بیوروکریسی میں ہے وہ سب سے زیادہ نمبر 1 وہی ہے۔ آپ کا یہ جو چائنا سے متعلق انیشیٹیوز ہیں آپ کے، اور ایون تھر کول سے متعلق، تھر کول تو میں سمجھتا ہوں کوڑا پکانا ہی نہیں آتا ہے۔ نہیں مجھے وہ لگتے بھی ہیں ہلکے ہلکے، وہ کان کن کیا وہ کہتے ہیں ان کو جو کوڑے کی کانوں میں ہوتے ہیں۔ اچھا نہیں، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے 1993 میں بی بی کی گورنمنٹ میں جب یہ ڈسکور ہوئے تھے، اس وقت بھی ادھر کوڑا ہی پکا رہے تھے؟ نہیں اس وقت یہ بی بی کے کمال ہے یار، یہ انہی کا دور تھا۔ اچھا جی 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 جی، اور اس کا کریڈٹ آپ ان سے نہیں لے سکتے۔ تو وہ بھی فیس کریں گے، بات ہو رہی ہے این آر او کی،
ہر ایک کو فیس کرنا چاہیے. آج تک مشرف جو ہے وہ اس کی حکومت منوا تو نہیں سکی سلمان فاروقی سے کچھ بھی. اب میں اگلی مخبری سناؤں یا تمہارا لیکچر سنو؟ میرا لیکچر نہ سناؤ. لو جی اگلی مخبری یہ ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں میاں نواز شریف صاحب اور جناب وزیر اعظم مرشد پاک کی جو میٹنگ نہیں ہوئی دونوں کی, ٹھیک, اس میں مرشد پاک نے میاں نواز شریف صاحب سے کہا کہ میاں جی ایک یہ ریکارڈ کر. میاں نواز شریف صاحب نے کہا جی جی جناب شاہ جی حکم کرے حکم کرے. اچھا اداکاری مت کرو اور مخبری سناؤ. کسی اور سے سن لیں جی. نہیں نہیں یار پلیز یار میں دلچسپی سے سنا رہا ہوں کہ ہوا کیا وہاں. ایک ایک چیز تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں. صاحب تھوڑی سی دلچسپی اس میں کم کر لیں اور مخبری کی طرف فاسٹ فارورڈ میں. لو جی انہوں نے کہا کہ میاں جی زرداری صاحب صدر صاحب آپ سے دوبارہ ملنا چاہتے. اچھا میاں جی نے کہا جی ٹھیک ہے جی شاہ جی اوکے نو پرابلم, آ جائیں جب مرضی کہیں گے میں آ جاؤں گا نو پرابلم. انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں جناب اس دفعہ آپ ان کو کھانے پہ بلائیں. اچھا ہاں جی یہ کوئی خرچے کی وجہ سے نہیں کہا. ہاں وہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہیں گے یار ایک باری وہ گیا اب دوسری باری وہ گیا. اچھا پھر میاں صاحب نے آگے سے کیا؟ میاں جی نے کہا جی ٹھیک ہے نو پرابلم آ جائیں جناب رائیونڈ تشریف لائیں. شاہ جی نے آگے سے کہا بات سنیں ایسے ایسے کیا. انہوں نے کہا جی ادھر برف شرف پڑ رہی. میاں جی نے کہا ٹھیک ہے ادھر آ جائیں نو پرابلم خیر ہے مری آئیے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا منظر ہوگا. ہائے 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 برفیں پڑی ہوئی ہیں. برف ابھی کہاں پڑی ہے یار ہو جائے گی نہ ہوئی تو پھر کیا ہے. زرداری صاحب کو تم معمولی آدمی سمجھتے ہو. انہوں نے ادھر برف سٹا لینی ہے اپنی. رمان ملک کی ڈیوٹی لگانی ہے اس نے. تمہیں پتہ نہیں کتنے کنٹینر کٹھے کر دیے تھے. اسی طرح رمان ملک نے سارے وہ برف کے گولے بنانے والے کاریگر پکڑ لینے ان کو پہنچا دینا مری. ایک ایک پہاڑی پہ 6 کاریگر کھڑے کر کے ادھر رندے لگوا دینے. کرچ 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 کرچ. ہفتے بعد ایک ایک سے پوچھنا کتنے گولے بنائے آپ ایسے دودھ میں. جناب میرے 5 کروڑ گولے بن گئے ہیں. پکڑو 5 کروڑ گولوں کے. تمہارے کتنے گولے؟ جناب میرے 3.5 کروڑ. یہ پکڑو کروڑوں گولے ادھر پھینکنے ہیں. خود ہی برف باری کا منظر ہو جائے. یار کیا احمقانہ منظر کشی کرتے ہو تم. ہائے ہائے ادھر سے جب ان دونوں نے جانا ہے لمبے بوٹ پہن کے لانگ شو نہیں ہوتے اور بڑے کوٹ چیسٹر گرم ٹوپیاں پہننی ہیں. ایک نے بن جانا مصطفیٰ قریشی اور دوسرے نے بن جانا ہمایوں قریشی. ادھے مری نے سمجھنا شاید سمگلر آ گئے ہیروں کے اور کیا بٹیروں کے. یار اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ پرسنالٹیاں دیکھو ان کی. بٹیرے کس وقت ادھر جب دونوں نے جانا ہے ہائے ہائے برفیں پڑی ہونی ہے. ادھر سے چوری نثار نے گولے بنا بنا کے اوپر رنگ ڈال ڈال کے پکڑانے ہیں. ادھر سے آپا فوزیہ نے گولے بنانے شروع کر. یعنی یہ ایک طرح کا سٹارٹر ہوگا. اور گفتگو کتنی مزیدار ہوگی. میاں صاحب میں سوچ رہا ہوں پچھلی دفعہ جو آپ سے بات ہوئی تھی یار اب نہ خدا کے واسطے یہ گولا یار گولا گر جائے گا اگر نہ چوسوں گا صاحب. چوسنا پلیز. اچھا چلو بعد میں کھا لیں گے. میاں صاحب آپ نے پچھلی دفعہ جو باتیں کی تھی آپ تو دل کی پڑاس نکال گئے. میری تھوڑی سی رہ گئی تھی. اچھا وہ میں پڑاس نکالنے کے لیے آپ کو ادھر بلایا ہے. آپ کی بڑی مہربانی. گولا کھائیں کہیں گر نہ جائے. میاں صاحب بھی کہیں سن رہا ہوں آپ بات کریں میرے سے. 6 دفعہ پچھلے معاہدے کا نام تھا نا معاہدہ بوربن. اس دفعہ دیکھنا نام پڑ جانا ہے معاہدہ گولا گنڈا. گولا گنڈا یار. جی جناب. خطیر حضرات we'll take a break. Stay with us.